عرش، اس کے معنی عرش کے رب کی قسم. عرش کے، یہ جب قسم اٹھا کے بات کی جاتی ہے نا تو اس کے کئی مقصد ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اپنا یقین ظاہر کیا جاتا ہے کہ میرا یہ یقینی طور پر عقیدہ ہے، پختہ خیال ہے، نظریہ، موقف ہے. دوسرے کو اعتماد دلانے کے لیے بھی کہ تم بھی شبہ نہ کرو، قسم کے ساتھ بات کی جا رہی ہے. اور کس کی قسم؟ رب العرش کی، عرش کے رب کی. وہ عرش جو سرکار کے لیے بنا ہے، اس عرش کو بنانے والے رب کی قسم. کائنات میں جس کسی کو جو ملا ہے آقا سے ملا ہے. اب حضور کا فرمان سن لو. فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں. بانٹنے والا میں، عطا کرنے والا اونچی. رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے. میں یا اس پورے پاکستان یا ہندوستان یا اس وقت تمام 200 سے زیادہ ملکوں کا کوئی شخص اٹھ کر کوئی بات کہے، ہو سکتا ہے 4 مانے اور 4 نہ مانے، ہو سکتا ہے نا. جبریل امین سے پوچھو، اس کی بات پر تو شبہ نہیں ہے نا. قرآن لایا ہے نا، وہ وہی لاتا رہا ہے. وہ جبریل کہتا ہے حضور نہ ہوتے تو مجھے بھی کچھ نہ پتا چلتا. میرا کیا ہے، میرا حال کیا ہے، میرے ساتھ ہونا کیا ہے، حضور نہ ہوتے تو مجھے بھی پتا نہ چلتا. وہ کہتا ہے نہیں، بلکہ یہ بات ثابت کہ اس کو فرشتوں کی سرداری کیسے مل گئی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا، فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، سب سے پہلے جبریل جھکا. سب سے پہلے کیوں؟ نور مصطفیٰ دیکھ کر. نور تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا، نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا. سب سے پہلے یہ جھکا. وہ جبریل کا بیان سن لو، بخاری میں موجود، دیگر کتابوں میں موجود. وہ کہتا ہے حضور آپ نہ ہوتے تو مجھے بھی نہیں پتا چلنا تھا میرے ساتھ ہونا کیا ہے، میری شان کیا ہے. جس کسی کو جو ملا ان سے ملا، جس کسی کو جو ملا اونچی. جتنی روایتیں یاد ہیں وہی ذہن میں دوہرا لو. حضرت آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟